الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بحث ہے اہمیت التقسیم۔ کس کی؟ اہمیت التقسیم، تقسیم کی اہمیت، تقسیم کتنی مہم ہے۔ یاد رکھیے اگر تقسیم کے بنا ہمیں کسی چیز کی ابتدا نہیں پتہ چل سکتی۔ ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، تو اس فعل حرف کی ابتدا کیا ہے؟ یہ تینوں کیا ہیں؟ کلمہ ہے۔ پوری نحو کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کلمے پہ، کلمہ اور کلام۔ تو کسی چیز کی ابتدا اور انتہا کو جاننا ہو تو ہمیں کیا دیکھنا ہوگا؟ تقسیم۔ صحیح ہے؟ تو تقسیم کے بہت سارے فائدے ہیں زندگی میں۔ ہر چیز انسان جب لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ تعریف کا کہ تقسیم کا؟ تقسیم۔ اہمیت التقسیم ہے۔ پڑھیے فرقان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقۃ التقسیم التفصیلیۃ۔ اہمیت التقسیم۔ اہمیت التقسیم۔ لا اظن نہیں، لا اظن ان هناك من لا يدرك اهمیت يدرك اهمیت القسمت اہمیت القسمت وفائدتها۔ کہہ رہے لا اظن ان هناك، میں نہیں گمان کرتا کہ وہاں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو تقسیم کی اہمیت اور اس کے فائدے کو درک نہ کرتا ہو، یعنی نہ جانتا ہو کہ تقسیم کی اہمیت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے گمان بھی نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو تقسیم کی اہمیت اور اس کے فائدے کو نہ جانتا۔ پڑھے مولانا۔ لأننا لولا القسمة لا نستطيع أن نفهم تسلسل الأشياء ومبادئها۔ ہاں، لولا القسمة، لأننا، اس لیے کہ لولا القسمة، اگر تقسیم نہ ہوتی، لا نستطيع ان نفهم، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے تسلسل الاشیاء، چیزوں کا تسلسل، ومبادئها، اور اس کی ابتدا کہ کہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو کسی چیز کا تسلسل، سلسلے وار اگر کسی چیز کو جاننا ہے تو کس سے پتہ چلے گا؟ تقسیم سے۔ ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی ابتدا کو جاننا ہے تو کس سے پتہ چلے گا؟ تقسیم سے، کہ اس سے اوپر، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے چلا ہے؟ تو کہہ لأننا لولا القسمت، اس لیے کہ ہم اگر تقسیم نہ ہوتی، لا نستطيع، ہم قدرت نہیں رکھتے تھے، ان نفہم، کہ سمجھیں، تسلسل الاشیاء، چیزوں کے تسلسل کو۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، ان نفہم تسلسل الاشیاء، کیا پڑھیں گے؟ ہاں، مضاف الیہ، تسلسل مفعول بہ ہوگا، تسلسل الاشیاء ومبادئها۔ ٹھیک ہے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے چیزوں کے تسلسل اور اس کی مبدا کو، یعنی اس کی شروعات کو۔ فمثلا بالتقسیم الطبیعی معروف طبیعی المعروف، معروف اس کی طبیعی کی صفت ہے۔ طبیعی معروف۔ في علم الحيوان نستطيع أن نعرف أن فصيلة الأسد، ہمیشہ أن فصيلة الأسد من طائفة السواري، سواری نہیں ہے، زواری، من طائفة الزواری، زواری۔ ہاں،
وَإِن طَائِفَةُ الزَّوَارِ وَإِنَّ یار ان کیا کرتے ہو تم؟ وَإِنَّ ہاں کون سا پڑھا یہ ان تم نے؟ من صنف وہ بھی لن کئی زن ہوتا ہے نا جی، بیچ میں پڑھیے من صنف اللبائل وَإِنَّ صِنْفُ اللَّبَائِ سنفل صنفل انہ جانتے ہو نا کیا کام کرتا ہے؟ صنف اللبائن من لبائن من من الشعبۃ الفقریۃ، الشعبۃ الفقریۃ. سب سمجھ گئے؟ فمثلا بالتقسیم، تقسیم کے ذریعے، تقسیم طبیعی کے ذریعے جو معروف ہے علم حیوان میں، کہہ رہے ہیں فمثلا بالتقسیم الطبیعی المعروف فی العلم الحیوان، کہ وہ طبیعی تقسیم جو علم حیوان میں کیا ہے؟ معروف ہے، جو جانوروں کا علم رکھتے ہیں، صحیح ہے، ان کی نسلوں کو جانتے ہیں، اس کا بھی ایک علم ہے، جیسے آپ یہ پڑھ رہے ہیں نستطیع ان نعرف، اس کے ذریعے ہم یہ قدرت پا سکتے ہیں کہ جانیں ان فصیلۃ الاسد، کہ شیر کی قسم، فصیلہ یعنی قسم، فصیلۃ الاسدی من طائفۃ الضواری، ضواری یعنی مانساہاری، کہ شیر کی قسم مانساہاری گروہ سے ہے، ایسے جانوروں سے ہے جو کیا گوشت کھاتے ہیں، من طائفۃ الضواری وَإِنَّ طَائِفَةُ الضَّوَارِ من صنف اللبائن، اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ کس میں سے ہوتے ہیں؟ صنف اللبائن، دودھ والے جانوروں میں سے ہوتے ہیں، دودھ والی صنف ہوتی ہے، ان کی مادہ کیا دیتی ہے؟ دودھ دیتی ہے، ان کے بچے کیا پیتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں. جو گوشت کھاتے ہیں، بھینس کہاں گوشت کھاتی ہے؟ بھینس کہاں گوشت کھاتی ہے؟ تو بھینس کو کہاں کہا جا رہا ہے؟ یہاں طائفۃ الضواری، شیر گوشت کھاتا ہے، گیدڑ گوشت کھاتا ہے، اور گیدڑ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ گھاس کھاتے ہیں. بچے کیسے بڑے ہوتے ہیں؟ اپنے ماں کا دودھ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں؟ دودھ ہوتا ہے اس کے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ دیکھا آپ نے؟ ہے تھن ہوتا ہے. کہا جو شکاری ہیں، صحیح ہے، من الطائفۃ الضواری، کہ جو مانساہاری جانور ہیں، وَإِنَّ طَائِفَةُ الضَّوَارِ مِنْ صِنْفِ اللَّبَائِن، مانساہاری جانور دودھ والے جانوروں کی صنف سے ہیں. وَإِنَّ صِنْفَ اللَّبَائِنِ، اور دودھ والوں کی جو صنف ہے، دودھ والے جانوروں کی صنف، من الشعبۃ الفقریہ، ان میں سے ہوتے ہیں کہ جن کے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو ایک کیا ہوئی ہے؟ ایک تقسیم ہوئی ہے. کیا شیطانی سوچ رہی بتائیے؟ گیدڑ دیکھا ہے تم نے؟ گیدڑ کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے. گیدڑ سے جو یا اس کو بال نہیں رہتا سر پہ. مرغی بھی جناب گوشت کھاتی ہے، لیکن مانساہاری نہیں ہے. مانساہاری وہ جو مانس کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں. شیر کیا ہے؟ مانساہاری ہے. چیتا مانساہاری ہے. مرغی نہیں کھاتی ہے گوشت. کہاں اس سے کہاں چھیچڑا کھاتی ہوگی، کہاں گوشت کھاتی ہے؟ کیوں نہیں کھاتی ہے نا؟ اس کو گوشت کھانے والی کہیں کہ جن کا وہی کیا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہ تقسیم آپ کو بتا رہے ہیں کہ علم حیوان کی ایک تقسیم ہے. علم حیوان میں کہ ہم شیر کو کس میں سے گنتے ہیں؟ مانساہاری میں سے. مانساہاری وہ جانور ہوتے ہیں کہ جن کی مادہ کیا دیتی ہے؟ دودھ دیتی ہے. ٹھیک ہے، صنف لبائن میں سے آتے ہیں، اور جو بھی صنف لبائن میں سے ہیں وہ کس میں سے ہیں؟ شعبہ فقریہ والے ہیں. بلا شعبہ فقریہ والے نہ دودھ دیتے ہیں نہ مانس کھاتے ہیں. وَمِثْلُهُ فِي عِلْمِ النَّبَاتِ، اور اسی طرح سے علم نبات میں ہے. مثلا ایک مثال دے رہے ہیں، لولا القسمت، کہ اگر تقسیم نہ ہوتی، لا نستطيع ان تعرف،
ٹھیک ہے، ان نعرفہ ہوگا، لا نستطيع ان نعرفہ، ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ جانیں ان البیکٹیریا من الفطریات الانشطاریہ، کہ بیکٹیریا فطریات انشطاریہ میں سے ہے، وَإِنَّ الْفِطْرِيَّاتِ الْإِنْشِطَارِيَّةِ، اور بے شک فطریات انشطاریہ من الفطریات غیر الحقیقیہ، ٹھیک ہے، یہ فطریات غیر حقیقیہ سے ہے۔ پوچھئے کہ فطریات انشطاریہ کیا ہے، تو یہ ہم بھی نہیں جانتے ہیں، کیونکہ جو عالم نبات ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھے گا کہ ان کے معنی کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ مثلا استقرا میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ جیسے یہ پیڑ کے پتے ہوتے ہیں تو پیڑ کے پتے لال ہرے ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو ہرے ہوتے ہیں، تو ہرے ہونے کا ان کا سبب کیا ہے، تو ان میں ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہرے ہوتے ہیں، کہ کرونوفیل کر کے، ٹھیک ہے، ایک کیمیکل آتا ہے جس سے یہ ہرے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، جو علم ماہریات ہیں نباتات کے چاہے حیوانات کے، جو عالم ہوتے ہیں جن کی یہی دراست ہوتی ہے، تو وہ لوگ جانتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹرز ہیں، ہمارا خون لال ہی کیوں ہوتا ہے، تو لال ہونے کا ایک سبب کیا ہے کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے، ہیموگلوبین۔ ہیموگلوبین کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کے ذریعے سے اب انہوں نے بیکٹیریا کو کس میں سے گنا، فطریات انشطاریہ میں، اور فطریات انشطاریہ کو کس میں سے گنا، فطریات غیر حقیقیہ میں۔ اب یہ سب کیا ہے، ان کی تفصیل جب انشاءاللہ خدا آپ کو یہ قدرت دے، طاقت دے کہ آپ جو ہیں علم نبات کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تب جا کے آپ کو یہ سب باتیں پتہ چلیں گی۔ اب اس کے بعد جو ہے ملیں گی، کیوں نہیں ملیں گی، بیکٹیریا نہیں جانتے، چھوٹے چھوٹے کیٹاڑو جو ہوتے ہیں، بیکٹیریا انگلش لفظ ہے تو بیکٹیریا کا، یہ بات عربی میں کیا کر دیا، بیکٹیریا۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے تصنیف۔ تصنیف کس کو کہتے ہیں، ہم نے تعریف و تصنیف کا فرق آگے آئے گا کہ تقسیم اور تصنیف کا فرق۔ اس سے پہلے جب ہم نے تقسیم پڑھا تو اس میں کیا تھا، تجزیۃ الشیء الی انواعہ او تحلیل الاشیاء الی عناصر، یہ تقسیم ہے۔ تصنیف کس کو کہتے ہیں، کہہ رہے وضع الافراد فی مجموعات متمیزہ علی اساس خاص، کسی خاص بنیاد پر افراد کے مجموعے کو الگ الگ رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے، تصنیف۔ مکتبے کی تصنیف ہوتی ہے کہ تقسیم ہوتی ہے، لائبریری کی تصنیف ہوتی ہے، تقسیم نہیں ہوتی، اس کو کیا بولیں گے، تصنیف کرنا۔ وضع الافراد، افراد کا رکھنا، فی مجموعات متمیزہ، ٹھیک ہے، خاص مجموعات میں، علی اساس خاص، کسی خاص بنیاد پر۔ متمیز ایسے مجموعات جو ایک دوسرے سے متمیز ہوں، یعنی جدا، الگ۔ ہمارے پاس ایک خانے میں کوئی کتابیں ہیں، وہ دوسرے خانے سے کیا ہیں، جدا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کی شرح میں آ کے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، شرح میں کہہ رہے ہیں اذا قمنا، ہاں پڑھو تو بیٹا مہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا قمنا بتنظیم، بے کا نکارا ہے بیٹا، بتنظیم مکتبۃ المدرسۃ، کیا مدرسۃ، بتنظیم مکتبۃ المدرسۃ، مثلا فجعلنا مجلدات الکتب مجموعات متمیزۃ علی ضوء موضوعاتها العلمیہ۔ بس اذا قمنا بتنظیم مکتبۃ المدرسہ، کہ جب ہم نے ارادہ کیا یا قیام کیا مدرسے کی لائبریری کو منظم کرنے کا،
مثلا فجعلنا مجلدات الکتب، تو ہم نے کتابوں کی جلدوں کو قرار دیا مجموعات متمیزہ، خاص مجموعے میں، علی ضوء موضوعاتها العلمیہ، ٹھیک ہے، اس کے علمی موضوعات کی روشنی میں، کہ کون سی کتاب کس علم سے ریلیٹڈ ہے۔ تاریخ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو تاریخ کے خانے میں رکھا ہے، فقہ سے ریلیٹڈ ہے تو فقہ کے خانے میں، منطق سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو منطق کے خانے میں رکھا گیا ہے۔ ترتیب اور تصنیف میں فرق کیا ہے؟ تقسیم نہیں ہو جائے گی، تقسیم نہیں ہوگی، تقسیم کہتے ہیں کہ ایک کل ہے، کل کو اس کے اجزاء اور انواع میں بانٹنا، کل سے بانٹنا۔ پانی کل ہے، جی آپ نے اس کے اجزاء کو کیا کیا؟ الگ کیا، تو تقسیم اس کو کہیں گے۔ اس میں بھی تو الگ الگ کر رہے ہیں، ہاں؟ اس میں بھی تو الگ الگ کریں گے، یعنی کہ عربی کے الگ ہے اور فارسی کے الگ اور تاریخ کے الگ، اس کو الگ الگ سے۔ بالکل صحیح، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے کلمہ ہے، جب علمی موضوعات ہم لے رہے ہیں ان میں وہ جز نہیں ہے جس طرح سے کلمے کا ہے، اسم فعل حرف کا جز ہے نہیں۔ جیسے ہم نے ہائیڈروجن اور آکسیجن دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، منفرد گیسیں ہیں، ان کو ملا رہے ہیں تو جو چیز بن رہی ہے وہ گیس بن رہی ہے کہ کچھ اور بن رہا ہے؟ پانی بن رہا ہے۔ تو ایسا ہے کہ علم کی فقہ کی کتاب اور منطق کی کتاب ملا دیں تو کچھ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، کتاب آ جائے گی، کتاب دونوں رہے گی کتاب لیکن وہ ملنے والی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب وہ ان کا عنوان الگ ہے، اسی لیے تقسیم و تصنیف کے فرق کو سمجھیے۔ آئے گا انشاءاللہ آگے 4-5 فرق آئیں گے، پہلے تصنیف پڑھا لیں گے آپ کو، پھر تقسیم اور تصنیف کا فرق بتائیں گے، فرق ہے دونوں میں، دیکھیے آئے گا انشاءاللہ باقاعدہ، مجھے تو یاد ہے کہ ہے ہاں باقاعدہ آئے گا، کیوں پریشان، دونوں میں فرق آئے گا۔ بتا دیتے میں اگر پوچھ لوں۔ ہاں نہیں ایک فرق ہے، تبھی تو پوری بحث الگ ہے۔ پوری بحث کیوں الگ کی انہوں نے تصنیف کی؟ چونکہ ہم جب بولتے ہیں تو بولنے میں ہم اس کے معنی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تنویع بھی یہی کہتے ہیں، تنویع کو بھی ہم کہتے ہیں، تنویع، تقسیم، تصنیف، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح ان کی کیا ہے؟ منفرد ہے اور جدا ہے۔ اب دیکھیے اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے، وقت تو ختم ہو گیا آج کا، تو پھر میں خلاصہ بتا دوں آپ کو تاکہ کل اس کو، کہ جب ہم کسی خاص موضوع کے اعتبار سے یا بنا موضوع کے اگر مکتبے کو مرتب کریں تو اس کو کہا جاتا ہے تصنیف کا انجام دینا۔ تصنیف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علمی اور ایک غیر علمی۔ علمی کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو مکتبے کو موضوع کے اعتبار سے کتابیں رکھیں گے خانوں میں تو یہ کیا ہے؟ علمی ہے کہ غیر علمی؟ علمی۔ لیکن وہی ہم الماریاں سجائیں موٹے پتلے کے حساب سے، موٹی موٹی کتابیں ایک خانے میں، پتلی پتلی ایک خانے میں، چاہے وہ جس علم سے ریلیٹڈ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، بس ہم نے اس کا کیا ملاحظہ کیا؟ اوصاف خارجی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تصنیف علمی ہے کہ غیر علمی؟ غیر علمی۔ سمجھ میں آیا؟ تو تصنیف 2 طرح کی ہوگی، یا تو علمی یا غیر علمی، کہ جب ہم اس میں خاص چیز کا تعین کریں گے، اس کو بنیاد بنائیں گے تو وہ علمی ہو جائے گی، اور جب صرف اوصاف خارجی کو دیکھیں کہ بڑے لڑکے ایک طرف کر دیں، ٹھیک ہے، 5 فٹ والے ایک طرف، 4 فٹ والے ایک طرف، تو یہاں پہ ہم نے ان کے علم کو ایک سائڈ میں رکھا
کہ ہم نے ان کے اوصاف خارجی کو رکھا، اوصاف خارجی، اوصاف خارجی، تو یہ تصنیف علمی ہوگی کہ غیر علمی؟ غیر علمی۔ ہم نے کہا بڑے بڑے ادھر ادھر، پتہ چلا فرحان جو ہے بڑا ہو کے بھی کس میں چلا گیا؟ مقدماتی میں، اور عرفان یا جوہر مقدماتی میں ہوئی کہاں پہنچ گئے؟ رابعہ میں۔ تو یہ تصنیف کیا ہوگی؟ غیر علمی۔ الحمدللہ رب العالمین۔